السلام علیکم، طارق جمیل آپ کی خدمت میں۔ لیکن اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بات کیا کروں۔ سمجھ آ تو رہی ہے لیکن کہیے کہ ایک تجاہل عارفانہ ہے جس کے تحت میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اصل میں سمجھ یہ آ رہی ہے کہ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ملکی حالات اور قوم جس افراتفری اور جس مخمصے سے گزر رہی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، کیوں کر ہوا، کس نے کیا، ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا، کیا بنے گا۔ اندھیرا ہے، ایک بند گلی ہے جس کے بند کنارے پر آہستہ آہستہ سب لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ من بھاتا ٹاپک ہے نا سیاست، ریڑی باندھ سے لے کر گدھا گاڑی چلانے والے سے لے کر پیدل چلنے والے سے لے کر کسی بڑے دفتر میں کسی بڑے بزنس مین سے بات کریں، سیاست تو دلچسپ موضوع ہے۔ لیکن ایک عام آدمی جو ہے، جو بالکل غربت کی سطح سے بھی نیچے ہے، وہ بات تو کرے گا لیکن بالآخر وہ یا تو پچھڑوں کو، ان میں سے چند ایک جو ہیں وہ پچھڑوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے، اور باقی جو ہیں وہ موجودہ حکمرانوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ یہ جو اقتدار ہے اور اقتدار کے ایوان جو ہیں اور اقتدار کی راہداریاں جو ہیں، ان میں کیا کھچڑیاں پکتی ہیں، ان میں سے کیا افواہیں نکلتی ہیں، ان راہداریوں میں کون کون سی سازشیں جنم لیتی ہیں، اور کیا کچھ ہوتا ہے، اور اقتدار میں آنے کے لیے سیاسی پارٹیوں کے کیا منصوبہ بندی ہوتی ہے، کیا وہ کرتے ہیں، اور عوام ہے کہ ان سب پر ایمان لاتی ہے کہ یہ مسیحا ہے۔ وہ مجھے یاد آتا ہے شعر ابراہیم ذوق کا کہ رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ ٹیلی ویژن دیکھیں تو صورتحال کچھ اور ہے، دانشوروں کی بات سنیں تو صورتحال کچھ اور ہے، عام آدمی کی طرف دیکھیں، بازار میں جائیں، گلیوں میں گھومیں، رشتہ داروں سے ملیں تو اور کرب ہے۔ اور اس کرب کا میں دیکھتا ہوں نا ٹیلی ویژن، آج کل آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ ٹیلی ویژن کے اوپر مختلف اشتہارات چلتے ہیں، اور روزانہ لگ بھگ 30 نہیں تو 20 اشتہارات ہوتے ہیں جو نئی آبادیاں بن رہی ہیں، کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور پلاٹس کی خریداری پر مائل کیا جاتا ہے، یا اگر فلیٹس بن رہے ہیں تو ایک لگژری فلیٹ کے لیے وہ راغب کیا جاتا ہے کہ ایک پرآسائش زندگی۔ یہ جتنی آبادیاں بن رہی ہیں، یہ جتنی اشتہار بازی ہو رہی ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ کبھی کسی حکومت نے، کبھی کسی بلڈر نے، کبھی کسی صاحب ثروت نے اس طرف توجہ دی ہے کہ یہ جو کچی بستیوں میں گندا پانی پیتے ہوئے بچے اور مٹی میں کھیلتے ہوئے بچے اور بھیک مانگتے ہوئے بچے، یہ سوسائٹیاں کس کے لیے ہیں؟ کتنے % لوگ ہیں پاکستان میں جو ایسی سوسائٹیوں میں رہ سکتے ہیں؟ میں تو شرمندہ ہو جاتا ہوں جب ہمسائے کے حقوق کے بارے میں سرکار دو عالم تاکید فرمایا کرتے تھے تو صحابہ سوچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمسائے کو وراثت میں حصہ دار بنا دیا جائے۔ اس شخص کی نمازیں قبول نہیں ہوتی جس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے۔ اب آپ خود بتائیے کہ یہ جو آبادیاں بن رہی ہیں، کوئی بحریہ ٹاؤن ہے، کوئی فلاں ٹاؤن ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، وہاں یہ سہولت ہے، وہاں وہ سہولت ہے، وہاں فلاں چیز ہے، وہاں تو غریب ہمسایہ ہی نہیں وہاں کے رہنے والوں کے تو ایسا کوئی ہمسایہ ہی نہیں جو بھوکا سوئے۔ اور دیگر اور بستیاں ایسی ہیں کہ جہاں پیٹ بھر کر کھانے والا کوئی نہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھتا ہے اور ہر کوئی کسی نہ کسی طرح بھوکا ہے۔ تو اس تقسیم کو کون رفع کرے گا؟ کیا حکومت پاکستان یا جو بھی حکومت آتی ہے، اللہ کرے یہ حالات ہمارے معاشی اور سیاسی اور یہ ٹھیک ہو جائیں،
اور اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو کیا اس بات کی طرف کوئی توجہ کرے گا کہ یہ جو تقسیم ہے، ہم تو بات کرتے ہیں جی بھارت میں ان کا جو دین یا مذہب ہے اور جو بھی کچھ ہے ان کا جو ہندو رسم و رواج، اس میں انسانوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، کوئی اچھوت ہے، کوئی برہمن ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ ہم نے کیا کیا ہوا؟ ہم نے بھی تو تقسیم بنا دی ہے۔ ہم کون سا ایک دوسرے کو برابر سمجھتے ہیں؟ کہنے کو مسجد میں چلے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، برابر میں جو کھڑا ہے وہ غریب بھی ہو سکتا ہے، برابر میں جو کھڑا ہے وہ بہت امیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں۔ اپنی نماز پڑھ کر، اپنے ماتھے کو ٹیک کر اور ٹکر مار کے باہر نکل آتے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں کہ یہ برابر والا کون ہے۔ بڑی مشکل سے اپنے برابر والے کو سلام پھیر کر مسکرا کر دیکھتا ہے کوئی۔ تو مجھے یہ جو عمارتیں بن رہی ہیں، مجھے خیال آیا کہ وہ جو فرعین مصر تھے، مصر کے فرعون، جنہوں نے یہ اہرام بنائے ہیں، اور جو آج یہ اہرام مصر جو ہیں یہ عجائبات عالم میں ہیں، ان میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ اور یہ تاریخ جانتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ فرعین مصر جو ہے انہوں نے کس طرح اپنے لوگوں کو اور عوام کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اور ٹنوں وزنی پتھر وہ اپنی کمر کے اوپر لاد کر انہوں نے یہ احرام بنائے ان لوگوں نے، اور کئی اس میں بھوکے مر گئے، کئی پتھروں کے نیچے آ کر مر گئے، کسی کو نہیں پتا۔ آج وہ احرام کھڑے ہیں، آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو بلند و بالا عمارتیں بن رہی ہیں، اور جو ان کے بنانے والے ہیں، یہ ان فرعونوں سے کم تو نہیں۔ فرعین نے تو وہ مقبرے بنائے اپنے لیے، اس کے اندر جب وہ کو مر جاتا تھا تو اس کی ممی اس کے اندر ڈال دی جاتی تھی، اور اس کے تمام سونا اور اس کے تمام جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ دفنا دی جاتی تھیں۔ تو وہ اس بندے کے لیے تو نہیں ہوتی تھیں کہ جس نے تعمیر میں حصہ لیا۔ تو یہ جو آج بلند و بالا عمارتیں ہیں، ان میں یہ جو مزدور جنہوں نے بنائی، جنہوں نے پیٹھ پر اینٹیں لادیں، جنہوں نے کام کیا، کیا ان کے لیے ہے؟ اور پھر یہ دیکھیے کہ جو آبادیاں بنتی ہیں نا، آپ ہر بڑی آبادی کو دیکھیں، چاہے ایل ڈی اے، کے ڈی اے، کوئی بھی ایم ڈی اے، ایس ڈی اے، پی ڈی اے، وہ زمین ایکوائر کرتے ہیں تو بیچ میں چھوٹے چھوٹے گاؤں آ جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ گاؤں اور ان کے رہنے والے اور مالکان کو بھی یہ گاؤں ڈیولپ کر کے دیں ہم۔ نہیں، وہ گاؤں ویسے کا ویسا ہی رہ جاتا ہے، اور بالآخر وہ کچی آبادی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں سہولتیں نہیں ہوتی۔ اللہ حافظ۔